سر میرا جو سوال ہے اور جو آپ سے پوچھنا ہے، آپ سے پہلی بات ہوئی تھی، وہ یہ ہے کہ اس میں مجھے کوئی جھجک نہیں ہے، میں کھل کے اس کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ میرے اپنے فیصلے یا میرا جو سوچنے کا جو انداز تھا وہ سب کچھ اس طرح تھا کہ اس سے نقصان ہی بن سکتا تھا، اور وہ ہوا. یعنی زندگی میں وہاں آگے کھڑا ہو گیا ہوں کہ جہاں چند ناولیں اور کچھ کتابیں پڑھنے کے علاوہ اور میرے پاس ابھی کچھ بھی نہیں ہے. یعنی جو کچھ ہے وہ ذہن میں ہے. جی تو اس کے لیے در بدر بھی پھرا، جاب کے لیے بھی کوششیں کی، سب کچھ. بس مجھے ایک شکایت ہے کہ جو اللہ پر یقین تھا ایک وقت ایک زمانے میں اور ابھی بھی ہے کہ وہ ضرور سنبھال لے گا جب میں زیادہ پریشان ہو جاؤں گا، زیادہ دکھی ہو جاؤں گا. یہ بھی وقت گزرا، بیماریاں ہوئی، پریشانیاں ہوئی، ناکامیاں ہوئی. مگر اب جب میری عمر 32 برس ہونے کو ہے اور وہاں پر میں ایسے مرحلے میں کھڑا ہوں جہاں پہ میں سمجھتا ہوں کہ خودداری، عزت نفس، ہر چیز جیسے کہ ملا میٹ ہو گئی ہو، ہر چیز دفن ہو گئی ہو. اور یعنی معاشرہ ہو یا کہیں پر بھی ہو، بندہ وہ جو میری مزاج تھا اس سے میں نہیں چل سکتا. جھجک ہوتی ہے کہ میں بے روزگار ہوں یا اس طرح ہوں. تو جب ابھی منزل نظر میں آ رہی ہو نا کہ میں اس ایج پر پہنچ چکا ہوں کہ ابھی کچھ میرے لیے بہتری ہوگی، مگر اب بھی سوچتا ہوں کہ اگر بہتری ہو بھی گئی تو جیسے ایک وقت گزر گیا، ایک مرحلہ میرے ساتھ گزر چکا ہے اور میرے اندر نہ کوئی اسکل ہے اور نہ اس کے علاوہ کوئی ایسی چیز ہے کہ جس کے ساتھ میں اب آگے زندگی جیوں گا. تو اللہ پر جو میرا بھروسہ تھا بچپن سے تھا کہ اللہ ضرور سنبھالے گا. جب بچپنا کروں گا تو مجھے بلوغت دے دے گا، اور جب میں سستی کروں گا تو مجھے چستی دے دے گا. جہاں میرے عقل میں کمی ہوگی تو وہیں پر سنبھال لے گا. مگر دیکھتا ہوں تو ماضی میں تو کوئی بھی ایسی حرکت نظر میں زندگی میں نہیں آ رہی، ابھی بھی نہیں آ رہی. تو کیا یہ میرا صرف خیال تھا یا صرف میں نے یعنی کہ اپنی زندگی کو کہاں پہ کھڑا کر دیا؟ یہ چیز مجھے نا امیدی کی طرف بھی لے جاتی ہے اور میں سوچتا ہوں کہ اب یعنی کیا ہو سکتا ہے کہ اب اللہ کی مدد یعنی کہ کیا اترے گی. 12-13 برس سے میں اس اذیت اور اس تکلیف اور اس انتظار میں جی رہا ہوں. تو آگے بھی مجھے بس یہی خیال ہو رہا ہے کہ شاید یہ اب ناممکن ہے. جی اللہ کی اور کون مجھے گائیڈ ہے کہ وہ اللہ کی مدد اترے گی، کوئی واضح اشارہ ہوگا، کچھ ہوگا کہ میں میری جو اندر ایک شخصیت ہے وہ جیسے دب گئی ہے، ختم ہو گئی ہے، دفن ہو گئی ہے، کبھی اظہار ہو ہی نہیں سکا. میں اپنے صلاحیتوں کے ساتھ کبھی جی ہی نہیں سکا. اللہ تو اپنا اللہ کا جو وعدے ہے نا وہ تو اللہ ہی نہیں رہتے اگر وہ وعدے سے ہی نہ ہو، پورے نہ ہو. تو میرا تو ایمان اٹھ جائے گا اگر وہ، لیکن یہ انسانی فطرت ہے. معاملات میں بھی یا لوگوں میں بھی ہم ہمیشہ اگلے کی کمزوریاں خامیوں پہ نظر رکھتے ہیں، اپنی پہ نہیں رکھتے. تو یہ تو ذہن سے نکال دینا چاہیے کہ ہماری سائڈ پہ کوئی غلطی ہوئی ہے، ہماری سائڈ پہ کوئی غلطی ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ آپ قتل کریں گے، آپ ڈکیتیاں کریں گے تو میں آپ کا ساتھ دوں گا. اللہ تعالیٰ ساتھ دیتے ہیں جو اللہ کے قانون پہ عمل کرتے ہیں شعوری سطح پہ. تو اس میں اللہ تعالیٰ، اور اس میں بھی اللہ تعالیٰ کا یہ اس میں جو 2-3 چیزیں، ایک آنیسٹی، پراپر پلاننگ، اور دوسرا اللہ پہ بھروسہ اور صبر. اور یہ صبر جو ہے نا یہ اتنا لمبا بعض دفعہ کرنا پڑتا ہے کہ بندے کو ایسے لگتا ہے کہ یہ کام نہیں ہونے والا، مایوس ہو جاتا ہے. تو جیسے آپ، مجھے لگتا ہے کہ آپ واقف ہیں کافی چیزوں سے. سورہ احزاب میں نا تو وہ ایسے موت سامنے دیکھ رہے تھے، تو موت سامنے دیکھ کے اچھے بھلے جو بڑے ایمان والے لوگ تھے نا انہوں نے کہا لو اب تو موت آ گئی، اب اللہ کی نہیں آئی مدد. جیسے نہیں یقین ہو گیا جیسے آپ بات کر رہے ہیں، تو مدد پھر آئی اور آتی ہے. تو اس میں وہ اپنی سائڈ پہ نا بندے کو غور کرنا چاہیے اور لازمی کرنا چاہیے کہ میرے سے سم تھنگ رانگ ہو رہی ہے. دوسری ایک تو یہ بات ہے، ابھی بات اگر کریں گے آپ اپنی ساری بات بتائیں گے نا تو ہو سکتا ہے میں ہی ایز اے انسان کئی چیزیں آپ کو بتاؤں گا، یہ تو نہیں، اللہ ایسے تو نہیں مدد کرتے. ایسا ہو سکتا ہے آپ مسلمانوں کی طرح اللہ اللہ کر کے نا ایسے ہی بے تکا سا
تو اللہ سے مدد چاہ رہے ہو. حالانکہ اللہ تو دنیا کے معاملے میں مدد کرتے ہیں جو پراپر اللہ کی سکیم سمجھ کے اس کے لیے کامیابی کے لیے کام کرتے ہیں، جیسے یورپ نے کیا ہے یا امریکہ نے کیا ہے، سائنس پہ کام کیا ہے، ایجوکیشن پہ کام کیا ہے. تو ایک تو یہ بات ہے کہ وہ تو آپ کو سمجھانا پڑے گا، لیکن اللہ کی طرف سے تو میں یقیناً کہتا ہوں کہ نہیں، اللہ ہماری طرف سے کوئی کمی بیشی ہوتی ہے. جی ہاں صحیح. ایک یہ سوال ہے کہ آدمی نے بہت تکلیفیں دیکھی یا پریشانیاں ہوئی، صبر بھی کر رہا ہے، اللہ سے مانگ بھی رہا ہے، تو جب یہ مسلسل ہو اور اس میں اضافہ ہی ہوتا جائے، ایسے دیکھ رہا ہو کہ جیسے کوئی ہاتھ نہیں ہے جو بڑھ کے روک رہا ہو، کوئی ایسا یعنی کوئی کیفیت ہی اللہ کی طرف سے ذہن میں اتر رہی ہو، ایسا کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا. نہیں، کیوں؟ یہ ساری کیفیت انسان کے اندر یہ فکر کی ایک خیال پیدا کر دیتی ہے کہ یہ شاید کسی وہم کے طرف میں جی رہا ہوں، کسی وہم سے مانگ رہا ہوں جہاں سے کوئی اشارہ ابھی تک کچھ بھی نہیں ہے. آپ کا جو کیا جائے گا، آگے آئے گا. آپ نے ابھی آپ کی اس بات سے ایک چیز کا مجھے پتا چلا ہے کہ آپ کا اللہ سے تعلق اس طرح کا نہیں ہے. تو ایک تو آپ اللہ کی اگر چیز سمجھے ہوتے ہیں نا، دیکھیں آپ نے، آپ کا اللہ کا شعور اتنا ہے. اللہ کو جب بندہ سمجھ جاتا ہے نا، جس کا آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی مدد نہیں آئی، اللہ کی سکیم کو سمجھتا ہے، تو پھر شکوہ تو ہے ہی کوئی نہ کچھ. دنیا میں ایسی چیز ہی نہیں ہے جس پہ بندے کے منہ سے یہ الفاظ نکلے جو آپ نکال رہے ہیں. تو آپ نمبر ایک تو میں معذرت کے ساتھ غصہ تو نہیں کریں گے کسی بات کا، کیونکہ بات بڑی اوپن کرنی پڑتی ہے. آپ اس مقام پہ کھڑے ہی نہیں ہوئے، آپ تو ڈاؤٹ فل ہے اللہ کے متعلق. لیکن یا تو بندے کے اللہ کی سکیم سمجھنا، جب اللہ کی پراپر کوئی سکیم سمجھتا ہے تو بندے کے ٹکڑے ہو رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ اللہ سے شکوہ نہیں کر رہا ہوتا. کیونکہ اللہ نے جو کچھ دنیا میں سسٹم چل رہا ہے، ظلم عدوان جو بھی چیزیں، یہ اللہ نے بتا کے انسان کو ادھر بھیجا ہے. مثلا جب میں نے آپ کو بتایا ہے کہ آپ نیو یارک آئیں گے نا، تو یہاں آپ کو تھپڑ بھی کھانے پڑیں گے، آپ بھوکے بھی رہیں گے، آپ کو ساری نیگیٹو چیزیں بتا دی ہیں، آپ کو گھر سے نکال دیا جائے گا. تو جب پہلے بتایا ہے کہ یہ نیو یارک آنے کے سسٹم میں ہے، تو پھر آپ کو شکوہ تو نہیں نہ کرنا چاہیے. پھر تو آپ کو اس چیز پہ تو شکوہ ہو سکتا ہے، مجھ سے کر سکتے ہیں کہ آپ نیو یارک جانے کے سے پہلے مجھے کیوں نہیں بتایا کہ یہاں تو ڈکیٹی بھی ہوتی ہے، یہاں تو لوگ مارتے بھی ہیں، یہاں تو 2 دن بھوکا بھی بندے کو رہنا پڑتا ہے. تو یہ شکوہ تو ہو سکتا ہے نا. لیکن جب میں نے ہر چیز آپ کو بتا دی ہے، تو پھر اگر میں نے یہ طے کر دیا کہ آپ کی ٹانگیں کاٹ دیں گے یہاں بلا وجہ، تو آپ کے پاؤں میں درد ہے، تو پھر آپ کو مجھ سے شکوہ نہیں کرنا چاہیے. یہ ایک پروسیس کا حصہ ہے. تو آپ کیونکہ ظاہر ہے ہر بندہ سمجھتا ہے کہ میرا بڑا تعلق ہے، لیکن جس سطح پہ اللہ سے تعلق ہونا چاہیے اس سطح پہ ہمارا اکثر نہیں ہوتا. اللہ تعالی جی بات کنٹینیو کریں سر. جی نہیں اصل آپ کے ذہن سے مجھے پتا چلے گا تو میں اس پہ بات کروں گا. میں یہ کہنے والا تھا، چلو فکرہ مکمل کر دیتا ہوں، کہ ہمارا تعلق اللہ سے ایسے ہوتا ہے جیسے کوئی بڑی ڈراؤنی چیز ہے یا بڑی کوئی. اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ زندہ ہے. یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ سنتے ہیں. یہ جو میں اور آپ بات کر رہے ہیں نا، یہ اللہ تعالیٰ ایسے سن رہے ہیں جیسے تیسرا بندہ ہمارے درمیان بیٹھا ہے. صرف یہ اللہ نے بتایا ہوا ہے، میں خاموش ہی رہوں گا، میں نظر نہیں آؤں گا. نظر بھی ایسے نہیں آؤں گا کہ آنکھوں سے آپ مجھے نہیں دیکھ سکیں گے، لیکن اللہ موجود ہے، وہ ہر بات سن رہے ہیں. اور جب اللہ کا وعدہ ہے، ہماری سائڈ پہ کمی رہ جاتی ہے کہ جو بھی پراپر طریقے سے جو محنت کرتا ہے، اللہ کہتے ہیں میں اس کا پھل اس کو ضرور دیتا ہوں.
تو ایک تو مجھے یہ مسئلہ نظر آ رہا ہے کہ آپ کا اللہ سے تعلق ہے. وہ کل ایک جگہ پہ کامنٹ میرے ایک بھائی نے کیا تو انہوں نے کہا کسی نے کہا اتفاق کرتا ہوں، تو انہوں نے کہا میں شدید اتفاق کرتا ہوں. تو میں بات یہ ہے کہ میں تو اس سے مجھے تو ایسے لگ رہا ہے کہ آپ کا جیسے اللہ سے تعلق ہونا چاہیے نا. آئی مین آپ سمجھ رہے ہیں، لیکن نالج کا مسئلہ ہوتا ہے نا کہ آپ کو پتا ہے کتنے لوگ جو ہیں اللہ کا حکم سمجھ کے کئی چیزیں کر رہے ہیں جو اللہ کا حکم نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ شعوری سطح پہ وہ اللہ کو نہیں سمجھے. اگر سمجھے ہوتے تو پھر تو ایسے ہی کرتے جیسے 100% اللہ تعالیٰ نے کہا ہے. پھر لوگوں کے گلے تو نہ کاٹتے. ہاں تو ایک تو یہ جو چیز ہے. دوسری چیز آپ کریں شارٹ بات کریں، میں جو بھی آپ کے ذہن میں ہے، کیونکہ میں آپ کو نا وہ نہیں ایسے نہیں میں ماحول بنانا چاہتا کہ میں کوئی بڑا بندہ بیٹھا ہوں اور آپ جو ہے اس کے میں ڈاکٹر ہوں اور آپ مریض ہیں. میں تو ڈسکشن جو مجھے پتا ہے وہ. جی سر، میرا سر جو سوال ہے میں اس پر تھوڑی روشنی ڈالوں گا. وہ یہ ہے کہ یہ فیلنگ سے یعنی کہ احساسات سے جڑی ہوئی یہ سوال ہے کہ ایک بندے نے ناکامیاں دیکھی، اس نے اللہ پر یقین کیا کہ اللہ مجھے یہاں پر کامیابی دے گا، اور ظاہری بات ہے کہ جب وہ غلط طریقہ اختیار کرے گا تو اس کا رزلٹ وہی نکلنا ہے. مگر مسئلہ یہ ہے کہ اس کی جو یقین تھی وہ کامل تھی، مکمل یقین تھا کہ یہ کبھی ہو نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے مجھے یہاں پر پہنچا دے گا. مگر ٹھیک ہے وہاں پہنچ گیا، تب بھی اللہ پر یقین ہے. مگر کبھی رہ کے یہ خیال آ جاتا ہے کہ کوئی اشارہ تو ہونا چاہیے، کوئی ایسا کچھ تو ہونا چاہیے. یعنی دل یقین کرنا چاہتا ہے، جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام کا ہے نا، انہوں نے کہا کہ اللہ تو کیسے مردوں کو زندہ کر دیتا ہے. یا موسیٰ علیہ السلام نے جیسے کہا کہ پہاڑ کے بارے میں تو اللہ مجھے دکھائے تو جب تو سر یہ میرا سوال ہے کہ میں نے نہ دیکھا ہے نہ اس کسی کیفیت کو محسوس کیا ہے. حالانکہ علمی طور پر میں جانتا ہوں کہ اس جہان کا ایک خالق ہونا چاہیے. اس پر میں کہتا ہوں کہ اگر مجھ سے کوئی بحث کرے گا تو اس پہ بات کر لیں گے. مگر یہ ہے کہ میں اس پہ یقین بھی رکھتا ہوں، اس بات پہ یقین رکھتا ہوں کہ میں ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر میں یقین رکھتا ہوں اللہ کے نبی ہے اور میں ایک مسلمان ہوں. مگر جب اتنی بیماریاں ہوں، تکلیفیں ہوں، پھر یہ کہ میرے اندر کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ میں پھر ابھروں، یعنی کہ میرے اندر ایک ابھرنے کی صلاحیت ہے. میں چاہتا ہوں کہ میں ایک دن ایک نظریہ دوں، ایک نیا غور و فکر کرنے کا دوں، جو کہ میرے ذہن میں ایک خاکہ بھی موجود ہے. اس پہ کام میں کر بھی رہا ہوں اور مجھے بہت ہی زیادہ کچھ وقت بھی چاہیے اور کچھ اس طرح کا ماحول بھی چاہیے. ایک تو سیڈنس سے نکلیں. آپ زندہ ہیں نا ابھی تک؟ جی سر، جی سر. زندہ ہیں، آپ کے پاس سیل فون بھی ہے اور شعور بھی ہے آپ کے پاس. آپ بات بڑی اچھی کر رہے ہیں. آپ ایسے نہیں کوئی ٹام نہیں، جو بھی یہ بھی اللہ کی رحمت ہے نا. آپ زندہ ہیں، سانس لے رہے ہیں اور امریکہ میں آپ فون پہ بات کر رہے ہیں. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہے نا، یہ ایجوکیشن کا مسئلہ ہوتا ہے. نمبر ایک تو جو پیغمبروں کی آپ بات کرتے ہیں نا، ان کی اس طرح ہوتا ہے وہ سلسلے ختم ہو گئے ہیں. اللہ کا ڈائریکٹ جواب دینا، وہاں تو سیدنا ابراہیم سے مکالمہ ہوتا ہے، وہ سیدنا محمد پہ وہ سلسلہ قیامت تک کے لیے ختم ہو گیا. نبوت ہوتی یہ ہے کہ اللہ آپ کے سے بتا دیتے ہیں یا کوئی بات کر دیتے ہیں، تو وہ نہیں ہے. دوسری جو آپ کی بات ہے، آپ کہہ رہے ہیں نا آپ کو اللہ کی صحیح تعارف نہیں ہے. اگر تعارف ہوتا نا، بعض دفعہ ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں، میں بھی ایسی بڑی غلطیاں کرتا ہوں، میں سمجھ رہا ہوتا ہوں کہ یہ تو میرے دائیں بات ہے، لیکن جب گراؤنڈ پہ جاتا ہوں تو منہ توڑ دیتی ہے بات، یا بہت ہی ناکامی کا اور اپنی وہ علمی کمتری کا احساس ہوتا ہے. سب سے پہلے تو آپ کو اللہ کی اسکیم سمجھنی چاہیے. اللہ نے 3 زندگیاں دی ہیں. اگر آپ چاہیں تو میں بتا دیتا ہوں، اگر اجازت دیں تو. جی 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 سر. اللہ نے 3 زندگیاں دی ہیں. شارٹ سا بتاتا ہوں. مقصد اللہ کیا ہے؟ اللہ نے اپنی ایک دنیا بنانی ہے اپنی مرضی کی. اس کے لیے
اللہ نے وہ اس کے ہزاروں طریقے ہو سکتے ہیں، مالک ہے، جیسے مرضی وہ کریں، وہ تو کہتے ہیں تو ہو جاتا ہے. اس کے لیے اللہ تدریجی عمل سے گزر کے نا سلسلہ وار عمل سے چیزیں کرتے ہیں. ایسے نہیں کرتے کہ درخت پہ انسان کو اگا، کر سکتے ہیں لیکن ایک پروسیس سے، جیسے بچہ نہیں بڑا ہوتا وہ کرتے ہیں. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا، جو قرآن، میرے پاس ساری انفارمیشن قرآن کی ہے یا فطرت میں جو چیزیں ہیں میری عقل میں جو ہے، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا میں نے ایک جنت بنانی ہے، اس میں انسانوں کو رکھنا ہے خوبصورت. اللہ کو پتہ نہیں، اللہ بہت سی باتیں جو ہے اللہ ادھر جائیں گے تو اللہ بتائیں گے اس وجہ سے یہ کیا. جتنا علم دیا، ایک یہ بھی بات ہے کہ میرے علم کی ایک حدود ہے، جیسے گدھے کی نہیں ایک حد ہے، اس سے آگے پیچھے وہ نہیں سوچ سکتا نہ ہی عمل کر سکتا ہے. ایسے ہم بھی وہاں پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں جہاں جیسے آنکھیں نہیں ہماری ایک خاص حد تک دیکھتی ہے، یا کان جو ہے ایک خاص حد تک، اب دور تھوڑا ہو جائے تو نہیں، آپ چیختے رہے نہیں آواز آئے گی. ایسے ہی ہمارے علم کی بھی، عقل کی بھی حدود ہے، سم ٹائم ہم ان سے نکل جاتے ہیں، یہ بھی ایک پرابلم ہو جاتا ہے. تو اینی وے اللہ نے وہ اسکیم بنائی، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے پروسیس یہ اختیار کیا جو اللہ نے کیا ہے. اللہ کیا کر سکتے تھے کیا نہیں کیا اس میں نہیں بات، جو کیا ہے. تو اس کے لیے اللہ نے ماں کے پیٹ سے مٹی سے بندے بنائے، پیدا کیے، ان کو پھر شعور دیا، کافی عرصہ تک ان کو ایسے ہی چلایا جیسے بن، پھر ان کو شعور دیا ایڈم علیہ السلام پہ آ کے. شعور کیا ہے؟ جو ہم باتیں یہ کر رہے ہیں، سوچتے ہیں، بلڈنگیں بناتے ہیں، ارادہ اختیار دیا. تو اس میں ماں کے پیٹ میں پہلے گروتھ ہوئی ہماری، یہ ایک زندگی ہے. اچھا، دوسری زندگی یہ ہے، اس زندگی کا مقصد ایک ہی ہے. وہ تو لیب میں نا مجھے جیسے گندم نہیں تھوڑا سا پنیری، وہ ماں کی پیٹ میں اس قابل کر کے باہر نکال لیا ہے پیٹ سے، اور باہر ایسے نکالا ہے کہ بڑی دیر تک اگر میں اکیلا ہوں تو مر جاتا ہے، یا انسان مر جاتا ہے. تو اس کا پراپر ایک سیٹ اپ کیا، یہ ادارہ بنایا شادی کا، میاں بیوی اور بہن بھائی اور یہ رشتے سارے بنائے، تاکہ بچہ ایسے ہی نہ بچے پیدا کرتے جائیں لوگ اپنی اور پھینکتے جائیں سڑکوں پہ. اور وہ تو یہ دنیا جو اللہ نے بنائی، اس کا ایک ہی اللہ تعالیٰ نے مقصد بیان کیا ہے کہ یہ امتحان کے لیے ہے. میری بات کی سمجھ آئی ہے؟ اور امتحان جو ہے نا آپ بھی کسی کا کریں گے نا، تو جو اللہ تعالیٰ اس دنیا میں کر رہے ہیں اس کے بغیر کسی کا امتحان ہو ہی نہیں سکتا. امتحان کن چیزوں کا کرنا ہے؟ مثلا اگر تو الجبرا کا کرنا ہوتا تو اللہ تعالیٰ پہاڑے لکھ دیتے، یا مختلف کلیے آپ کو کہتے کہ پہلے مشقیں کراتے پھر وہ ان کو حل کرنے کا. نہیں، اس میں جس چیز کا امتحان ہونا ہے نا، وہ آپ کو مختلف مراحل سے نہ گزارا جائے ہو ہی نہیں سکتا. آپ کے رویے کا امتحان ہونا ہے، ایٹیٹیوڈ کا، کہ آپ رویہ کیسا رکھتے ہیں. تو اس رویے میں اللہ تعالیٰ نے ساری انفارمیشن دے کے، کبھی آپ کو اللہ تعالیٰ کرش کر رہے ہوتے ہیں. یہ اسکیم کا ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بطور خاص آپ کو پکڑا ہے اور آپ کو انہوں نے اللہ تعالیٰ نے ڈنڈے مارنے شروع کر دیے ہیں یا مروانے شروع کر دیے. لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ دنیا بنی امتحان کے لیے، اور اس میں مشکل سب سے جو کلیئر اس کا حصہ ہے وہ یہ ہے کہ انسان کی زندگی میں جان لیوا مشکل ہے. اس سے بڑی مشکل کیا ہے کہ میرا بچہ فوت ہو جائے، اور اس کی سے بڑی مشکل ہے کہ ایک بچہ نہیں، پورا گاؤں ہی میں باہر کھڑا ہوں، یک دم غائب ہو گیا دنیا سے. کچھ صدمہ ہے نا، ماں فوت ہو گئی ہے سامنے ایڑیاں رگڑ کے. تو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ صدمہ بھی ہوتا ہے کہ یہ اللہ کی اسکیم کا حصہ ہے. اللہ دو چیزوں میں زیادہ آزما رہے ہوتے ہیں کہ انسان کو زیادہ دے کے نا نعمتیں، وہ بھی اسی لیول کا امتحان ہوتا ہے. تو وہ بندے کا شکر آزما رہے ہوتے ہیں کہ شکر گزار بندہ بنتا ہے میرا، اور سختیاں دے کے بھی یہی آزما کہ یہ صبر والا بندہ بنتا ہے. اس کا ایمان یاد میرے پہ ہے، اس پہ میں ہوں. کیونکہ یہاں اس دنیا میں بھی دو دنیا ہے. ایک ہے اس دنیا میں رہنے کے لیے دنیا، جس میں میں نے بچوں کو پڑھانا ہے، خود پڑھا ہوں، میں نے ویزا لوانا ہے، میں نے ڈونکیاں لگانی ہے، میں نے معاش کا کرنا ہے، میں نے بیوی کا خیال رکھنا ہے، جو بھی سٹرگل ہے اس دنیا میں زندہ رہنے کے لیے. ایک وہ ہے نا، تو
وہ اللہ نے وہ میں نے کرنی ہے، اس کے سارے اسباب رکھ دیے، اس میں اللہ تعالیٰ زیادہ تر مداخلت نہیں کرتے۔ دنیا کی یہ انسانوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس دنیا کے بہت زیادہ معاملات ہیں نا، اس میں اللہ تعالیٰ مداخلت نہیں کر رہے ہوتے۔ اللہ آپ نے دیکھا ہے کہ کتنے لوگ ہیں، آپ بھی ان میں شاید میں بھی شامل ہوں، اتنی زیادہ محنت کرتے ہیں اور ساری زندگی وہ سخت محنت کرتے مر جاتے ہیں۔ اور کئی بندے ایسے ہیں کہ وہ بائی برتھ ہی ان کا کوئی کمال نہیں، ان کو آدھی دنیا دے دی ہے۔ تو اس میں اللہ کی اسکیم سمجھنے کی ضرورت ہے، لیکن اس میں اللہ تعالیٰ رکھ کے اس کا نتیجہ آخرت، اصل آخرت کی دنیا ہے۔ اچھا، اس دنیا میں آپ کو جن تکلیفوں کا آپ ذکر کر رہے ہیں نا، ان میں پھنس کے آپ چلے جائیں نا، آپ کی زندگی ختم ہو جانی ہے۔ ایسے مشکلیں زیادہ ہوتی جاتی ہیں، آپ دشمنوں کے قبضے میں آ گئے ہیں، وہ ہر روز نا آپ کی 1 انچ آپ کا جسم کاٹ دیتے ہیں، تو وہ بھی 6 مہینے میں آپ ختم ہو جائیں گے، ڈیڈ ہو جائیں گے، ختم ہوگی نا یہ مصیبت۔ لیکن اصل دنیا اگلی ہے، اس میں آپ نے اس کا اسٹرکٹلی آپ نے کرنا ہے بندوبست، اس میں کسی دوسرے کا کوئی حصہ نہیں اگلی دنیا۔ اور یہ جو دنیا ہے نا، اس میں بھی یہ آپ پہ ذمہ داری ہے۔ اور اکثر لوگ، مجھے آپ کے کیس میں بھی نظر آ رہا ہے کہ وہ ایسے ایسے مشن بنا کے ان کی طرف چل پڑتے ہیں کہ وہ اپنا معاش کا جو معاملہ ہے اس کو پوچھتے ہی نہیں۔ حالانکہ یہ ایسے بھی ہوتا ہے کہ کئی لوگ نکل پڑتے ہیں تو ان کو، لیکن ان کی بھی کوئی پلاننگ ہوتی ہے، وہ بچپن سے اور کوئی کام ہی نہیں کرتے، وہ شادی ہی نہیں کرتے۔ جیسے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے، پتہ نہیں، وہ مجھے نہیں پتا کیا ریزن تھی، لیکن شاید انہوں نے کہا کہ میں نے یہ سب پوری دنیا میں گھومنا، میں کیوں ایک عورت کی زندگی تباہ کروں گا یا اس کو کروں گا، میں نے تو پوری دنیا میں رسول اللہ کی باتیں اکٹھی کرنی ہے نا۔ تو سب سے پہلے تو یہ مسئلہ ہے کہ اس میں بھی تھوڑا بہت مسئلہ آ جاتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے، اگر آپ یہ سمجھ جائیں نا کہ اس میں مشکلیں آنی ہیں، آپ کے ساتھ کچھ بھی نہیں ہو رہا، اس کے جو ہو سکتا ہے، مثلا آپ اندازہ کریں آپ افغانستان میں ہوتے تو سب سے پہلے تو یہ امیجن کریں کہ دنیا میں آج بھی آپ بڑے سیڈ ہیں، اللہ سے بھی تھوڑے بہت آپ شکوے کی بات، جو کہ مسئلہ نہیں ہے، اللہ زندہ ہستی ہے، جیسے آپ اللہ سے شکوے کر سکتے ہیں، آپ اللہ سے میں اللہ سے بعض دفعہ شکوے، میں جھگڑے والی باتیں بھی کر لیتا ہوں، کیونکہ اللہ ایک زندہ شخصیت ہے، اور وہ جواب بھی دیتے ہیں، لیکن ان کا اپنا طریقہ ہے جواب دینے کا۔ تو ایک تو آپ کو اس پہ تھوڑا سا اللہ کا، اگر اللہ کا، میں یہ نہیں کہہ رہا، مجھے لفظ ہی نہیں بولنے چاہیے، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آج بھی آپ اندازہ کریں نا، آپ کو پتہ ہے کتنے لوگ ہیں جو آنکھوں کی وجہ سے، یا آپ کو پتہ ہے کتنے لوگ ہیں ان کی شکل ایسی ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کے سامنے نہیں جاتے کہ یار میں تو اتنا برا لگتا ہوں۔ آپ کو پتہ ہے کتنے لوگ ہیں وہ بات نہیں، گنتے جائیں۔ تو سب تو پہلے تو آپ کو، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کو کرنا چاہیے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ علم کہتا ہے، کیونکہ مجھ سے پوچھ رہے ہیں، عقل کہتی ہے کہ اس کا شکر گزار بندہ بننا چاہیے۔ اچھا، دوسری چیز، اب میں یہ دعوے سے ایک بات کرنے والا ہوں کہ آپ کی پلاننگ میں کہیں نہ کہیں کوئی کمی ہے، میں نہیں آپ کو جانتا، آپ کی چیزیں کرنے کے معاملے میں نا، آپ نے ٹائم کہیں اور صرف کر دیا ہے، آپ نے اس میں پراپر مسالہ نہیں ڈالا، آپ نے ہانڈی پوری گوشت بھون کے نا تو اوپر سے تھوڑا سا اس میں زہر ڈال دیا ہے، اللہ معاف کرے، تو آپ کا اس طرف آپ جا رہے ہیں۔ تو مجھے تو یہ لگتا، اللہ سے سب سے پہلے تو اللہ سے اپنا تعلق، اس میں یہ نہیں ہے کہ میرے کہنے پہ کرے، سوال کریں، شکوے مجھے بتائیں، آپ جیسے پہلے بات شروع کیا کہ، لیکن دنیا میں آج بھی آپ میرا خیال میں زیادہ انسانوں سے بہتر ہیں،
हालांकि आप फिक्र कर रहे हैं। सर ये हकीकत है, मैं इस बात को मानता हूँ कि अल्लाह के लाख शुक्र है, लाख एहसान है, और मैं अभी भी अल्लाह पर एक तरह से यकीन रखता हूँ। मगर सर मैं ऐसे नहीं कह रहा कि कोई अल्लाह की तरफ से वाज़ेह कोई ऐसा इशारा हो, क्योंकि मेरे कहने का सर जो इसमें पोशीदा जो एक सवाल है वो ये है कि अभी जो मेरी जिंदगी गुजर रही है, मैं इसको यानी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। कभी कभी ऐसे भी होता है कि अगर इसी तरह कुछ गुजरा तो मैं शायद खुद को खत्म कर दूं। यानी इस तरह की जो भी एहसासात हो रही है, तो मैं ये सोचता हूँ कि 1 साल 1.5 साल और कितने महीने, कितने दिन, कितने सालें मैं इतना बर्दाश्त नहीं कर सकता। यानी ऐसे बीमारियों में जीना और इस तरह खुद को खत्म होते देखना, इस तरह अजियतों में देखना, और बचपन से ही कुछ ऐसे वाकयात जुड़ते गए। तो क्या मुझे इस बात की अल्लाह की तरफ से कोई इशारा हो, कोई ऐसी बात मैं दिल में डाल दी जाए, जी तो मुझे मैं समझ हालात आ होने से रही भी है बचा दूंगा, जी। वहां पर तुम्हें संभाल ये जो बात है ये आप अल्लाह के जिम्मे ही क्यों लगा रहे हैं? ये जो आप कह रहे हैं मैं खुदकुशी कर लूंगा, मैं मर जाऊंगा, मैं ये करूंगा, कोई इशारा आना चाहिए। अच्छा ये एक मिनट किस बेस पे आप ये अल्लाह से रिलेट कर रहे हैं, क्यों? सर क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि मैंने बचपन से अल्लाह से यही दुआ मांगी थी कि अल्लाह ताला मुझे संभालना। मैं थोड़ा उदास हो जाता हूँ। मुझे याद है जब 2004 मैं आपको एक बात बताऊं, आप उन मुसलमानों का हिस्सा जी सॉरी सर मैं ये कहता हूँ कि मेरे प्लानिंग में बिल्कुल गलतियां थी, और मैंने जो कुछ भी सोचा उसमें बिल्कुल वाज़ेह गलतियां थी, और अल्लाह का जो निज़ाम है मैं उसके मुताबिक मैंने अपनी तौर पर काम नहीं किया कि खुद को आगे बढ़ाऊं, वहां पर खड़ा कर दूं जहां मैं चाहता हूं। मैं मानता हूँ गलतियां थी, मगर मेरा ये भी तो भरोसा था ना कि अल्लाह मुझे संभाल लेगा। क्यों संभाल लेगा? अल्लाह ने कहाँ कहा है? नहीं, अल्लाह ने आप वो उन मुसलमानों का हिस्सा है जो सारी जिंदगी ये दुआएं कर रहे हैं कि या अल्लाह अमेरिका को खत्म कर दे, इसराइल को खत्म कर दे, हमें दुनिया के वहां ले जा, लेकिन सारे काम अल्लाह की स्कीम के खिलाफ कर रहे हैं। अब वो बंदे हैं। आई एम सॉरी, कोई ये ना लेना आपको जो पूरी दुनिया के मोहम्मद अली जो है दुनिया के 10 इंसान अजीम गिन ले, आपको वो कौन सी सलाहियत अल्लाह ने नहीं दी जो मोहम्मद अली के पास थी, बॉक्सर के पास, जहां जो आइंस्टाइन के पास थी। आई मीन एक्स्ट्रा या कम होना एक अलग बात है, या इमाम मालिक को दी है या सैयदना मोहम्मद को दी है। एक तो उनके ओहदे के वाले से एज इंसान में बात कर रहा हूं, या सैयदना इब्राहिम को दी है, आपको नहीं दी, अपने चैते लोगों को दी है, दोस्तों को, या जावेद अहमद गामती साहब को, या दूसरे जो सचिन तेंदुलकर है उसको दी है, आपको नहीं दी। वो चीज मुझे बतानी है, फिर अल्लाह पे बनता है आपका। वो दे भी हो तो फिर भी अल्लाह पे शिकवा नहीं बनता, लेकिन वो मुझे बताएं कि आपको कौन सी चीज है जिसकी वजह से आप इस दुनिया में आपने इस मकाम पे आ गए हैं, इसमें अल्लाह का क्या किरदार है? ये हो सकता है कि अल्लाह ने आपको आंखें ना दी हो, नाक ना दी हो, सोचने की सलाहियत ना दी हो, या टांगे ना दी हो। ये भी कोई लाजक नहीं बनती, क्योंकि आपको पता है कि इतने बंदे जो हैं वो जिंदा हैं और अपनी जिंदगी बड़ी मजे की सरवाइव कर रहे हैं, कारोबार है उनके। तो अल्लाह ने आपको कौन सी चीज है जिसकी वजह से आपका अल्लाह पे शिकवा है? मेरा सर ये यानी कि शिकवा तो शायद न कहना चाहिए, दिल में एक शिकवा भी कर ले अल्लाह से। अल्लाह कोई ऐसे नहीं है कि अल्लाह अल्फाज की गलती पे लोगों की गर्दनें ऐसी। ये मुसलमानों के अल्लाह हैं, जो इंसानियत के अल्लाह है ना, वो तो आपकी हर बात तमीजी सुनने के लिए तैयार है। सवाल होना चाहिए, मतलब ये नहीं है कि आप कोई ऐसी सरकशी नहीं, आपकी गलतियां अल्लाह को गुआर हैं, बड़ी गलतियां। तो अब बताए अल्लाह के शिकवा क्यों बनता है आपका? मेरिट पे बात करें। सर वो सर इसलिए कि यानी मैं ये सवाल कर रहा हूँ कि जब मैं ये गलतियां कर रहा था, और जब ये यानी कि जो भी मेरा था, कोई भी नफ्सियात था या कोई भी ऐसा मसला था, मुझे थोड़ी डिप्रेशन भी थी, तो ऐसी सूरत हाल के अंदर भी मैं अल्लाह से दुआएं मांगता था, मुसलसल दुआएं मांगता रहता था कि अल्लाह मुझे इस बीमारी से बचाना। जैसे
میرا کڈنی کا آپریشن ہوا اور اسٹون تھا بڑا، تو میں کراچی تک SIUT میں گیا، پھر حیدرآباد میں لمس ہاسپٹل وہاں پر بھی گیا، مگر آپریشن کی ڈیٹ ملتے ہی واپس چلا آیا، اور میں روتے ہوئے اللہ کو یہ کہا کہ اللہ مجھے آپریشن سے تو بچانا، اب میں آپریشن نہیں کرواؤں گا یہاں پہ. اور بہت تڑپتا رہا، بہت تکلیف میں نے کوئی 2.5 برس گزارے، 2.25 برس 2.5 برس. پھر جا کے جب میری حالت بہت زیادہ بگڑ گئی تو مجھے آپریشن کرانا پڑا. تو میں اس کو ریکارڈ کر کے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یعنی وہ صورتحال جس سے میں بچنے کے لیے تڑپ کے اللہ سے دعائیں مانگ رہا تھا، وہ صورتحال بہرحال میرے ساتھ پیش آ گئی. تو یہی سوال میں دوبارہ اللہ سے یہ کرتا ہوں کہ اے اللہ، آج جہاں میری زندگی کھڑی ہوئی ہے، میں اپنی غلطیوں کے ساتھ کھڑا ہوا ہوں، ابھی میرے پاس کوئی اسکل نہیں ہے، اس کے ساتھ کھڑا ہوا ہوں، میرے پاس کوئی بھی ایسی صلاحیت نہیں ہے، اس کے ساتھ میں کھڑا ہوا ہوں. تو کیا جیسے میں آپریشن سے نہ بچ سکا، تو کیا میں اس دنیا کے اندر اور بھی شاید میں وہاں پر پہنچ جاؤں جہاں پر خودکشی کی جاتی ہے، وہاں پر پہنچ جاؤں جہاں پر انسان شاید دیوانہ ہو جاتا ہے، پاگل ہو جاتا ہے. تو کیا یہ صورتحال مجھے فیس کرنا پڑے گی؟ ڈر اچھا، لگتا اس ہے، میں اللہ بہت کے لگتا ہے. کرنے پھر والے میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کے شاید کرنے نہ ہو. والے کون سے؟ اللہ نے ایک تو آپ کے ساتھ یہ زیادتی کی ہے کہ آپ نے اللہ سے دعا مانگی تھی تو اللہ نے وہ آپریشن نہیں اللہ روک سکے. ایک تو یہ زیادتی جی مجھے سر، آپ کی باتوں سے نظر آ بالکل. رہی ہے. ان کو روکنا چاہیے تھا آپ کے خیال میں، لیکن وہ نہیں روک سکے. تو اس کا تو بڑا سمپل سا جواب ہے کہ اللہ نے کدھر کہا ہے کہ میں آپ کا آپریشن روکوں گا؟ نہیں سر، میں یعنی کہ میں نے یہ کہا کہ اس کو میں کوٹ کرتا ہوں، ٹھیک ہے، اس کو ہم لیتے ہیں. اصل میں حقیقی جو سوال یہ ہے کہ جس طرح میں آپریشن سے نہ بچ سکا، تو ابھی جو میری زندگی کی صورتحال ہے، یعنی اللہ کی طرف سے کوئی اس طرح نہیں ہوگا کہ جیسے کہ میرے سوچنے کا انداز ہی بدل دیا جائے اللہ نے کی طرف سے. جی آپ کی جو زندگی کے مسائل ہیں، اچھا اس کے لیے اللہ نے کون سی ایسی چیز ہے جو دنیا میں نہیں رکھی ہوئی؟ یہ شکوہ آپ کا بنتا ہے کہ جو آپ کے مسائل ہیں نا، وہ پھر شاید تھوڑا بہت کوئی جواز بنتا ہے کہ پوری دنیا کو یہ چیز دی ہے، مجھے نہیں دی. تو اس میں کچھ چیزوں کی لسٹ بنائیں، وہ اللہ سے بات کرتے ہیں کہ یہ چیز مجھے اللہ نے نہیں دی. مجھے تو آپ کی شکل سے، دماغ سے، ہر چیز سے بڑے ہی ہیلدی، اور میں رش کر رہا ہوں آپ کی صحت پہ. مجھے نا تھوڑا سا جیسے نہیں بڑے ہینڈسم اور جوان اور سرخ کلر اور تو اس میں آپ پڑھے لکھے بندے ہیں، آپ کو آپ دنیا میں بھی اپنے گھر والوں سے سب میرٹ پہ بات کرتے ہیں نا، زیادتی تو نہیں آپ کسی سے کرتے. تو آپ کو وہ چیزیں بتانی چاہیے. ظاہر ہے آپ ایک انسان ہیں کہ دوسرے انسانوں کو تو یہ دیا ہے، مجھے اللہ نے علیحدہ ٹریٹ کر دیا. سر وہ یہ ہے کہ جیسے میں بچپن میں کچھ اذیتوں سے گزرا، کچھ ذہنی ٹارچر سے بھی گزرا، اور جسمانی طور پر بھی، جیسے تھپڑ پڑنا یا کچھ لاٹیاں پڑنا، جو بے وجہ بے قصور ایک 8 برس کا بچہ، اس نے مجھے بہت سخت اذیتیں دی. ذہنی طور پر میں بہت روتا تھا. تو یہ جو چیز ہے نا، سوری یہ جو کرب ہے، اچھا اس کا تو آپ نے ابھی فیس کرنا ہے نا. یہی امتحان ہے نا. دوسری اگر فار ایگزامپل یہ جتنی آپ کی سٹوری اور جتنی باتیں ہیں، نیکسٹ ویک آپ کو کوئی میرے خیال میں آپ کا شکوہ ہے ایک جاب کا یا روزگار کا، لیٹس سی وہ حل ہو جاتا ہے، تو آپ کی زندگی میں تو ابھی اللہ کا کردار پھر آ گیا نا. آپ کا اللہ نے آپ کو جاب دے دی ہے. ہو سکتا ہے آپ میں اس جاب سے آپ کو ٹرن ملے کہ آپ بہت ہائٹ پہ پہنچ جائیں. تو ابھی شکوہ کرنے کا ٹائم تو نہیں ہے نا. نہیں سر، میں یعنی کہ اگر آپ اس کو سر اس طرح لیں کہ یہ میرا شکوہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، میں ان لوگوں کا کیس آپ کے سامنے بھی رکھنا چاہتا ہوں جو دنیا کے اندر بہت سی تکلیفوں سے بچپن سے گزرے، جوانی میں آئے، پھر انہوں نے آسمان کی طرف دیکھا کہ اس رب کو تو ہم نے بہت پکارا، یہ کیا ہو گیا ہمارے ساتھ، ہم یہاں پہنچے، پھر انہوں نے خودکشیاں کر لی. ایسے کافی لوگ ہیں، میں خود بھی 1-2 کو ایسے جانتا تھا. تو ایک تو میرے تھوڑے گہرے دوست بھی تھے. تو یہ سب جب حالات گزرتے ہیں انسان کے ساتھ، تو میں یہ دیکھتا ہوں کہ ایک
इंसान जो अल्लाह से ये भी कह रहा है कि ए अल्लाह मेरे लिए कुछ बेहतरी कर ले, कुछ बेहतरी कर ले, मैं इस परेशानी से निकल जाऊं, फिर उसके बाद तो कोई इशारा न देना, कुछ भी मेरे साथ न करना, मैं वरना मर जाऊंगा, मैं हमेशा की जहन्नम में चला जाऊंगा खुदकुशी करके। लेकिन उसके और कोई लिए इशारा उसके नहीं लिए हुआ। जो आपने लफ्ज बोले हैं, अभी भी बोल रहे हैं, उसके लिए कुछ आपकी साइड पे भी करने वाली चीजें थी ना। एक हाँ, बिल्कुल। सारे थोड़ा थोड़ा ना दुख वाली बात है, मैं ऐसे नहीं कोई आपका फन बना रहा हूँ या, लेकिन हमेशा ही आपको पॉजिटिविटी लाने के लिए फोर्स करना था